الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہم اس سیشن کے فورتھ پارٹ پہ ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ آپ لوگ پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شیئر کرتے ہیں اپنی بک کو۔ تو ہم نے لاسٹ میں اس بک میں یہ کور کیا تھا کہ ان کے امام ابن تیمیہ ان کی جو اسٹرگل تھی، ان کی جو کتابوں کے بارے میں ذکر ہوا، اس کے بعد سے پھر ہم نے یہاں سے 155 پیج تک اس کو ختم کیا تھا۔ تو یہاں سے لے کر پیج اب 156 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے ابن القیم، وہ اس ارینا میں اکیلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے بینر لیکن آف دا rectification continued the path of the call. Okay. اس کے بعد سے then he saw that the time had come for a direct attack as opposed to defense. تو پھر صرف ڈیفینس کرنا ہی نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ اب ڈائریکٹ اٹیک کرنا ضروری ہے. So he attacked pre-Islamic ignorance. Okay. So انہوں نے سب سے پہلے جو جاہلیت تھی، اس چیزیں بچی ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے اٹیک کرنا چالو کیا. in its own backyard and wrote books about this. تو انہوں نے جو اس طرح کی بکس جو لکھی ہیں، جو خاص بکس ہیں، وہ ہیں السوائق المرسلہ، یعنی ان ساری کی جو بکس ہیں اس میں انہوں نے اچھے سے توڑ کیا. تو لکھا so you see these two books and what they contain of knowledge and the style used in them both, all of this informs us that this prominent scholar and reviver did not see it fitting to stop at mere defense. یعنی صرف اور صرف ڈیفنس پہ وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ rather it is a must، یعنی ضروری ہے کہ جو فیلڈ میں جو ہم جو اپنی بات رکھیں پورے اسٹرینتھ، پورے طاقت، پاور اور کریج کے ساتھ رکھیں، تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ خالی ڈیفنس کر رہے ہیں، یعنی ان پہ اٹیک کرو یہ ڈیفنس کریں گے، یہ نہیں، بلکہ ڈیفنس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ایک دم پچھاڑ دینا ہے کہ وہ سمجھے کہ حق بہت بھاری ہوتا ہے. تو یہی ایک ولی اللہ العزت ولی رسول ولی المؤمنین کی جو عزت ہے، جو پاور ہے، وہ صرف اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے. تو یہ جو ہے دس از دا کنڈیشن آف دا کالر ٹو اللہ، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی صحیح دین کی طرف جب دعوت دیتا ہے اور جب وہ فوکس رہتا ہے اور جب پوری طریقے سے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر دیتا ہے اور ایک دم ٹروتھفل رہتا ہے، اینڈ بیکاز اللہ نوز کہ ہارٹس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہے یہ چیز وہ ختم ہوئی. اچھا، اس کے بعد سے پھر ہم آگے چلتے ہیں دا کنٹینیوشن آف دا کال اینڈ اٹس اپوزیشن، یعنی کہ جو یہ کال ہے یہ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ وہیں آ کے ختم ہو گئی. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک لاسٹ سیشن بتایا تھا کہ ہر حدیث میں ہر سینچری میں ایک ایسا مجدد، ایک ایسا ریکٹیفائر آتا ہے جو اس زمانے میں جو ہے ریکٹیفیکیشن کرتا ہے لوگوں کی عادات. جس ہوتا کیا کہ لوگ بہت سست پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے جو باپ دادا نے ان کو سکھا دیا اسی پہ چلتے رہتے ہیں، بدعت بہت عام ہو جاتی ہے. پھر ایک ریکٹیفائر آتا ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرتا ہے، یار دیکھو پلیز قرآن و سنت واپس لوٹو. اور جو ریکٹیفائر ہوتا ہے کبھی بھی کسی سیکٹ کی طرف نہیں بلاتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن سنت کی طرف بلائے گا کہ دیکھو صحیح سلف الصالحین کے منہج پہ چلو اور اس بدعت سے باہر نکلو. تو یہ جو کال ہے اس کی کنٹینیوشن رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 12th سینچری ہجری، یعنی آج سے قریب 250 ایئر سے اس طرف میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پڑھتے ہیں بہت اچھے سے، اس میں لکھا ہوا کہ the Islamic nation lived off the remnants of the abundant rain، یعنی کہ جو اسلامک نیشن تھا اس پہ abundant rain، یعنی کہ وقفہ پر جو یہ مجددین، یعنی دین کی تجدید کرنے والے، دین کا ریوائول کرنے والے جو لوگ آتے گئے، جیسے کہ امام محمد کے زمانے میں ہوا، امام محمد ایک مجدد تھے. اور اس کے بعد سے پھر ہوا کہ سو ایوری ٹائم پری اسلامک اگنورینس ایمرج، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جب بھی اس طرح کی جاہلیت والا دور جب ابھرتا تھا یا اس طرح کے کوئی بھی فارمز ابھرتے تھے to change the understanding of Islam and to hide its characteristics and constrict the chest of everyone concerned with the affair of Islam and the situation of the Muslims and the need demanded revival and blowing dust from the face of the truth. یعنی کہ جس طریقے سے کوئی پرانا سامان رکھا ہوا ہے اس پہ اگر دھول جم گئی، اگر اس پہ دھول جم جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو صفائی کرنی پڑتی ہے، وہی چیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں امت ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ٹروتھ کو ایک دم وہی نہیں کرتے ہیں کہ مطلب جو ان کے باپ دادا نے سے انہوں نے سن لیا بس اس کو آنکھ بند کر فالو کر رہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن پہ بھلے وہ دھول جم گئی لیکن وہ چاہتے ہیں اپنی صفائی کروانا، یعنی کہ ان کا دل کھلا ہوا ہے ٹروتھ کے لیے، یعنی اس پہ تھوڑا سا ایفرٹ کی ضرورت ہے. انسان تھوڑا سا ایفرٹ کرے، یعنی اپنے سے جو ہے جو ڈسٹ کرے، سوری اگر ان کے جیسے ان کے اوپر جو ڈسٹ لگ گئی ہے یعنی اس اگنورینس کی، اگر انسان کوشش کر کے اس کو ہٹائے تو ضرور سے ہٹ جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم گندے ہی رہیں. ٹھیک ہے، اس کا فرق سمجھے انسان. ایٹ دس پوائنٹ اللہ برنگس فورتھ سم ون فرام دا نیشن، یعنی یہی مجدد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دن سے لے کے آتے ہیں. دا پرسن ہی کلیئرز دا کلاؤڈ آف اگنورینس، اور جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں ان کو کلیئر کرتا ہے سو دیٹ دا فیس آف اسلام کین شائن، اور پھر اسلام جو ہے ابھرے. فار ہوم اللہ وانٹیڈ گڈ may act upon it with sound understanding and insight since جیسے کہ حدیث ہے کہ whosoever Allah wishes good for، یعنی کہ
یہ حدیث بڑی زبردست ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، فار ہی گیوز ہم انڈرسٹینڈنگ دا ریلیجن، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی ان میں شامل فرمائے، اور ہم لوگ کو دیکھیے کہ آج جو ہم لوگ چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی نعمت کی وجہ سے ہے، اللہ کا تحفہ جو ہم لوگ کو ملا ہے کہ ہم لوگ جو ہے صحیح چیز کو پڑھ پا رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. دین ان 12th سینچری، اسی 12th سینچری ہجری میں ایک کالر آئے امام محمد ابن عبد الوہاب. اگر ویورس نے اب تک ہماری جو پچھلی سیریز نہیں دیکھی کتاب التوحید والی تو اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم نے بہت ان کی کتاب کور کی ہے، لیکن اس میں بھی ہم یہ چیز کور کریں گے اس بک میں بھی کہ دیکھیں یہ وہابیہ یا اس طرح کی کوئی چیز بالکل نہیں ایگزسٹ کرتی ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. اور وہابیہ کوئی سیکٹ نہیں ہے، یہ صرف دشمن جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے جو بدعتی تھے جن کو چڑ تھی ایک ریوائور کی، یعنی ایک مجدد کی دعوت سے، بس انہوں نے ان کے فالوورس کا نام اس طرح رکھ دیا، کیونکہ یہ بہت عام افیئر ہوتا ہے، جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو بھی دین میں تجدید لاتا ہے اس کے دشمن ایسی حرکت کرتے ہیں. تو ہی نوٹس دیٹ دا انٹینس ونڈس آف دا ہریکین، یعنی کہ that hit the Islamic creed and legislation with great strength had changed its teachings، یعنی کہ جو یہ بدعت کی جو اتنی بڑا طوفان جو بھر پڑا تھا، یعنی کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ عرب کی جو سرزمی تھی، جو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ پوری طریقے سے شرک سے پاک ہے، یعنی کہ عرب کی سرزمی ایسی ہے، خاص طور سے سعودی عرب ہے، قطر ہے، یہ سب جگہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی مسجدیں ہیں سب میں ایک وقت میں اذان ہوتی ہے. کسی بھی مسجد میں کہیں آپ یہ نہیں جائیں گے کہ پتہ چلے گا کہ فلانا مسجد دیوبندی کی ہے، بریلوی کی ہے، اس کی کبھی نہیں. ہر مسجد ایک طرح کی ہوتی ہے، ہر مسجد میں ایک طرح کے امام ہوتے ہیں، ایک رولنگ باڈی سب کو گورن کر رہی ہے. تمام جگہ عید کی نماز ایک وقت ہوتی ہے، تمام جگہ جمعے کی نماز ایک وقت ہوتی ہے. یہی چیز یونٹی اسلام یہی کہتا ہے. اسلام کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم لوگ فرقے میں بڑھ جائیں اور اپنے اپنے طریقے پہ سب کام کریں. یعنی جب تک امت میں یونٹی نہیں ہوگی تب تک جو ہے امت مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. یعنی لیکن یونٹی فالس ہوڈ پہ بھی نہیں ہو چاہیے، یونٹی ہمیشہ کریکٹنس پہ نہیں چاہیے. تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان سب جگہوں پہ جو سب سے اچھی چیز ہے، یعنی تمام مسجدیں ہیں، ہر جگہ ایک وقت کی اذان ہو رہی ہے، ایک وقت پہ جماعت ہو رہی ہے، ایک وقت جمعے کی نماز، ایک وقت عید کی نماز، ہر چیز ایک وقت پہ، سارے لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. کوئی نہیں کہتا نہیں ہماری نماز ان امام کے پیچھے نہیں ہوگی، کوئی کہتا نہیں ہوگی. مطلب کہ اپنی جماعت کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسی حرکت کرے گا بھی تو اس کو فوراً ڈپورٹ کر دیا جائے گا. بہت سختی یہاں پر ہے. تو یہ سب جو فروٹ تھا نا، یہ کیسے آیا؟ یہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ سے یہاں پر تھا. یہاں پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس کی محنت کی وجہ سے لوگوں نے ان کی دعوت کو آگے بھی کیری کیا. تو الحمدللہ ہم یہ تجدید، یہ چینج ہم دیکھ رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ جو ہم لوگ پاس بھی جو بھی اس دعوت کے جو اسپرنکلس ہمارے پر جو آئے ہیں، اس کو بھی ہم آگے انشاءاللہ اپنے جتنی بھی ہماری استطاعت ہو اس کو اس طرح سے پھیلائیں. تو سو ڈیو ٹو دس مچ آف دا پیپلس انڈرسٹینڈنگ چینج، یعنی کہ اس وقت اتنا زیادہ چینج، اتنا انوویشن آ گیا تھا. تو سو دا ینگ کالر سو دیٹ ہی مسٹ میک نیسسری پریپریشن، یعنی کہ بالکل انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ نیسسری پریپریشن کرنا چاہیے. یعنی ایسی آنکھ بند کر کے نہیں رہنا چاہیے، ڈر کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے گھر میں. یار دیکھو، یعنی خالی ہم باتیں تو کریں کہ یار دیکھو فلانا شخص ایسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن کریں کچھ نہیں، گھر میں بیٹھے رہیں بس، اور خالی لوگوں پہ کمنٹ کریں، دیکھو وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے. سو ہی سو دیٹ دیر واز اے نیڈ فار انکریز ان نالج. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نالج میں انکریز کر. نالج اگر نہیں رہے گا تو انسان کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں پائے گا. پھر انڈرسٹینڈنگ، ایکسٹینسو ریڈنگ. انشاءاللہ ہم لوگ کو بھی انہی سب چیز پہ عمل کرنا چاہیے. پہلے نالج بڑھائیں، اپنا انڈرسٹینڈنگ اس کی بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں. کنیکشن ود دا ماڈرن ورلڈ، یعنی ماڈرن ورلڈ سے بھی انسان کنیکٹڈ رہے، یعنی کہ ایک دم کٹ جائے اس سے. اور پھر جو اسلامک ورلڈ کی جو جنرل سچویشن، اس سے بھی انسان جو ہے پوری طرح سے باخبر رہے. سو دا ینگ مین ڈیسائیڈڈ ٹو امبارک آن دی لانگ جرنی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ شیخ جو ہوتا ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے، اگر وہ نیا ہے تو یعنی وہ اکیلا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ پرانی دعوت کو بس کیری آؤٹ کر رہا ہے تو اس کے ٹیچر ضرور ہوں گے. یعنی اس نے ضرور کسی نہ کسی کے اندر اسٹڈی کیا ہوگا، جن کی چین ایک دم ڈائریکٹ جو ہے اوپر تک کنیکٹڈ ہوگی، یعنی سیدھے جو ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکٹڈ ہوگی. کیونکہ یہ دین جو ہے چین بائی چین جو ہے جنریشن بائی جنریشن پاس ہوا ہے. تو اس میں جہاں بھی بریک لگے گی وہیں سے بدعت چالو ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنے والد شیخ عبد الوہاب کے جو ہے انڈر میں پڑھا، جو ایک جج تھے اوینا ایک شہر کا نام ہے. He studied under his father jurisprudence. انہوں نے فقہ پڑھی، سم تفسیر پڑھی اور حدیث پڑھی. While at the same time he would spend long hours. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ابن تیمیہ کا ڈسکشن ابھی پہلے ہو چکا ہے، اور ان کے اسٹوڈنٹ ابن قیم کی بکس کو بھی بہت زیادہ یہ پڑھتے تھے. اور he benefited greatly، بہت زیادہ جو ہے اس سے وہ افیکٹڈ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے اتنی جرنی اپنے پڑھے تو پھر ہی began his journey کہ وہ سب سے پہلے مطلب سعودی عرب کے اوینا شہر سے وہ چلے گئے حرمین کے، یعنی 2 ہولی ماسک. ٹھیک ہے، حرم ایک ہوتا ہے، حرمین 2 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مکہ اور مدینہ. سو ہی لیفٹ فار حج ٹو دی بلیسڈ سٹی آف مکہ. اور اس کے بعد سے جب وہ وہاں گئے، وہاں پر اپنا پلگرمیج پورا کیا، پھر وہاں سے مدینہ گئے.
اور وہاں سے وزٹڈ ٹو دا ماسک آف میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دین ہی گریٹڈ، پھر انہوں نے اپنی گریٹنگس ایکسٹینڈ کی، یعنی سنت ہے وہاں پر جا کے ایکسٹینڈ کرنا. اینڈ ہز ٹو کمپینز یعنی عمر رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں پہ اپنے سلام کیا بھیجا. اور ہی دین بگین کنیکٹنگ ہمسیلف. اس کے بعد سے کیا کیا کہ جو مدینہ کے شہر میں آج بھی آپ دیکھیں گے، مدینہ کی مسجد میں آپ جب جائیں گے نا، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو اسکالرس ہیں نا، ان کا حلقہ لگا رہتا ہے. ان کا جو ہے یعنی کہ ایک اسکالر بیٹھ کے وہی پرانے طریقے سے وہ ایک بک لے کے بیٹھا رہتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ ریڈ کرتا ہے اس بک کا، وہ اسکالر ایکسپلین کرتا ہے. یہ آج بھی ویسے ہی چلا رہا ہے. اس کرسی کے چاروں طرف لوگ بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور نالج رائٹ کرتے رہتے ہیں. یہی طریقہ ہے صحیح نالج حاصل کرنے کا، بہترین، اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ نالج، یہ طریقے سے نالج حاصل کرنے سے انسان صرف بکش نالج نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ سامنے جو شیخ کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے مینرز کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس انداز میں پڑھا رہا ہے، کیسے اس کی بات کرنے کا انداز کیا ہے، اور ہاں بھاں پورا دیکھتا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے. اور ڈائریکٹ سوال بھی کر سکتا ہے بعد میں سیشن کے اینڈ میں کہ دیکھیے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ نہیں ہوا. تو یہ جو ایک جو پورا ماحول رہتا ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے، اس میں پھر نالج حاصل کرنا، اس کا اثر ہی انسان کی جو مطلب پرسنالٹی پہ الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کی کہ ہم لوگ جب وہاں جائیں تو ہم لوگ بھی اس طریقے سے نالج حاصل کر سکیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی نالج حاصل کی. وہاں کے جو اسکالر تھے اس میں سے بہت مشہور اسکالرس کا نام یہاں ذکر ہوا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابراہیم ہیں، اور اس کے بعد سے انہوں نے ان کے انڈر اسٹڈی کیا. تو اس میں جو شیخ ابن سیف تھے، یعنی یہی جو شیخ عبداللہ ابن ابراہیم ابن سیف تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو استاد لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں فلانے اسٹوڈنٹ کے اندر بہت زیادہ نالج وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہت زیادہ نالج ہے، بہت ریئر انٹیلیجنس ہے. تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ یہ جو اس بندے کے اندر درد ہے، اس امت کا درد ہے، یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے چاروں طرف اتنا زیادہ لوگوں میں بدعت پھیل گئی ہوگی، تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو دور کرنا. تو دیز میٹرز انکریزڈ، یعنی کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے شیخ ابن سیف جیسے ان کی محبت، ان کی یعنی اس نوجوان مطلب بندے کی محبت شیخ کے اندر بہت پیدا ہوئی. اور پھر جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دونوں جو تھے ایک سلفی کریڈ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. تو سلفی کریڈ وہی ہے کہ جس پہ ہمارے صحابہ کرام، تابعین و تابع تابعین جس منہج کو لے کے چلے، یعنی اس کے بعد سے ہی ڈیویشن چالو ہوا امت میں، اسی منہج کو ریوائیو کرنے والے کو یا اس کو فالوور کو بھی ہم سلفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سلف کو فالو کرنے والا. سو شیخ ابن سیف نے جو ہے ان کو اور بھی سارے اسکالرس کے انٹروڈیوس کرا، جتنے یہاں پہ اسکالرس نام لکھے ہوئے ہیں ان کا. ٹھیک ہے. اور اینڈ دا شیخ انفارم دیم، کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے ان لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ یوتھ ہے، یہ اس کے اندر جو ہے بہت ڈسٹریس ہے، یعنی بہت پین فیل کرتا ہے. جو بھی اس پورے جو اس خطے میں، اس جگہ میں جتنی بھی بدعت پھیلی ہوئی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے دل میں تکلیف رہتی ہے، اس کو اسٹریس لیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریکٹیفائی بھی کرے جتنا بھی کر سکے. سو دس یوتھ ریمین پیشنٹ. تو سب سے پہلے کیا کیا شیخ ابن عبد الوہاب نے کہ نالج خود سیکھی اور پھر جو ہے اسکالرس کے انڈر میں بیٹھ کے خوب پڑھا انہوں نے. اس کے بعد ہز فوکس ان اسٹڈی واز اپون دا سائنس آف حدیث، یعنی سب سے زیادہ انہوں نے کیا کہتے ہیں حدیث کی جو سائنس ہے اس میں زیادہ انہوں نے فوکس کیا، اور انہیں اجازہ ملا. تو اجازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجازت ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں، ہمیں اجازت دے دیجیے، یہاں جانے کی اجازت دے دیجیے. تو وہی اجازت کا جو عربی فارم ہے اجازہ وہی میننگ ہے کہ ایک شیخ کے انڈر میں آپ پڑھ رہے ہیں. جس مثال طور پہ آپ نے کسی شیخ کے انڈر میں قرآن پڑھا، تو جب قرآن جو وہ شیخ دیکھ لیتا ہے کہ آپ بڑی اچھی قرآن پڑھ لے رہے ہیں، یعنی ایک دم اسی طرح پڑھ رہے ہیں جیسے کہ شیخ نے آپ کو سکھایا ہے، تو شیخ اجازت دے دیتے ہیں آپ کو، اجازت دے دیتے ہیں آپ کو کہ یعنی کہ تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم دوسروں کو بھی پڑھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ کو پوری وہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ دوسرے بندے کو پڑھائے، اور پھر وہ اپنی طرف سے وہ اجازت ایشو کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ الحمدللہ اسلام کی بہت یونیک چیز ہے کہ جو ہر سائنس اسلام کی جتنی سائنسز ہیں نا اس میں موجود ہیں. اور اس کی جو چین ہوتی ہے، اجازت جب ملتی ہے نا، تو اس کا جو پورا چین ہوتی ہے وہ سیدھے کنیکٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے جبریل علیہ السلام کو دیا، پھر جبریل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، پھر اس کے بعد صحابہ پہ، پھر تابعین پہ. یہ پوری چین مینشن رہتی ہے ایک دم اس اجازت کے پھر اس میں. تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے تو یہاں پر شیخ بن سیف جو تھے، انہوں نے جو ہے اجازت کس کے لیے دی؟ صحیح بخاری کی اجازت دی، اور پھر مسند آف امام شافعی کی دی، اور اس طرح سے اینڈ فور سنن انڈر دم فرام دا بکس آف حدیث. یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیخ ابن عبد الوہاب تھے، یہ اتنے نالجبل تھے. ان کو یعنی دیکھا جائے تو صحیح بخاری کی ان کو اجازت مل گئی، یعنی پوری بک یہ ٹیچ کر سکتے ہیں. مینی آف فور سنن بکس کی بھی اجازت مل گئی ان کو. اس کے بعد سے شیخ نے کیا کیا، یہاں سے وہ مدینہ سے بصرہ چلے گئے. بصرہ شاید عراق میں ہے. تو وہاں پر بصرہ میں بھی گئے. کیوں گئے وہاں پر بھی؟ جا کے اسکالر سے انہوں نے کیا کہتے ہیں علم حاصل کیا. اس کے اوپر مشہور کتاب ہے، یعنی کہ ٹریولنگ فار دا
ट्रेवलिंग फॉर सीकिंग नॉलेज करके एक बुक है, उसमें ये बताया गया कि जो पहले के स्कॉलर्स रहते थे वो एक जगह पे टिके नहीं रहते थे, यानी हमने जैसे एक जगह पढ़ लिया नहीं, वो हर जगह हर लैंड में ट्रैवल करते थे और डिफरेंट शयूख से नॉलेज हासिल करते थे, क्योंकि हर हर जगह जाने से इंसान की जो थिंकिंग है ना वो ज़्यादा खुलती है, वहाँ के माहौल को देखता है, वहाँ के स्कॉलर से। तो ये बहुत होता था। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ भी वो गए शेख मोहम्मद के पास, वहाँ से जाके उन्होंने बेनिफिट किया। कहाँ से, कौन से ब्रांचेस से? अरबिक लैंग्वेज और हदीस की उससे। और उसके बाद से फिर जो है उन्होंने भी नोटिस किया कि ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है एंड रादर ही वाज पॉइज्ड फॉर ग्रेटनेस, यानी इनका फ्यूचर इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। तो फिर जो है यही मतलब बात है कि ये ज़रूर से एक रिवाइवल पैदा करेंगे। ओके, यही सारी चीज़ें। एज़ फॉर दोज़ हू क्लेम इन दीज़ टाइम्स दैट दे वांट टू रेक्टिफाई द सोसाइटी एंड प्रिपेयर इट टू एक्सेप्ट इस्लाम, यानी कि अब ये जो बुक के ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस ज़माने में भी जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें भी सोसाइटी को जो है मतलब रेक्टिफाई करना है और उसके बाद से फिर इस्लामिक रूलिंग इम्प्लीमेंट करना इसके ऊपर है। तो सो ओके, तो ये क्वेश्चन उनका ये है कि अगर हम सिर्फ़ यही बात करें कि हमें रेक्टिफ़ाई करना है, तो इससे पहले यानी कि इस्लामिक लॉ तो भैया आजकल बहुत से ग्रुप्स निकले हुए हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें हमें जो इस्लामिक शरीयत चाहिए, हमें इस्लामिक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हर हर बंदा चाहता है कि वो इस्लामिक लॉ जो है उसकी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं चाहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है मुस्लिम ही नहीं होगा वो। तो ये देखा जाए कि अगर ठीक है आपकी बात तो सही है, लेकिन आप सो विथ व्हाट विल दे यूज़ टू रेक्टिफाई बिफोर इस्लाम? इससे पहले ज़ाहिर-सी बात, जब इस्लामिक शरीयत जब इम्प्लीमेंट कहीं होगी तो पहले तो रेक्टिफिकेशन तो ज़रूरी है ना उस जगह का। तो ये क्वेश्चन है कि डिड द नोबेल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हू वाज़ द डिस्टिंग्विश्ड लीडर, यानी कि वो रिफॉर्मर्स के तमाम रिफॉर्मर्स के लीडर है वो। तो एंड दोज़ हू रेक्टिफाई बिगन क्या दैट प्री इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इग्नोरेंस विथ एनीथिंग अदर देन इस्लाम, यानी कि फिर सबसे पहले क्या किया कि रेक्टिफिकेशन चालू कैसे हुई? पहले सबसे पहले चेंजेस अपने पर लाना, ठीक है? फिर अपनी फैमिली पे लाना, उसके बाद से फिर अपना सर्कल बढ़ा के अपने मोहल्ले में लाना, फिर ये होता है सर्कल। फिर वो सर्कल बढ़ते-बढ़ते अपने शहर से फिर स्टेट से लेके फिर कंट्री तक जाता है, फिर वर्ल्ड तक जाता है। ये है मनहज, ये सही तरीका है। So if so, then what was the thing? There was nothing else. यानी rather he began with Islam and its fundamentals, then its lesser branch issues, यानी पहले अकीदा, तौहीद, इसके बाद से फिर इंसान आगे धीरे-धीरे पढ़ेगा। तो उसके बाद से जो इब्न अब्दुल वहाब की जो दावत थी हम देखते हैं शेख की, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड आज तक है वो, इसकी वजह ये है कि वो एकदम उसी उसी मनहज पे चल रहे थे जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था अपने सहाबा को। तो ही सीरियसली टुक टू सीकिंग एंड अटेनिंग नॉलेज। सबसे पहले जो हमने वैसे बताया कि अटेनिंग नॉलेज, उन्होंने सबसे पहले नॉलेज सीखी, जस्ट एज इट ऑल्सो टुक टू ट्राइंग टू रेक्टिफाई द अफेयर्स। इसके साथ अफेयर्स भी वो रेक्टिफाई करना चाह रहे थे। ओके, सो ही बिगैन राइटिंग स्मॉल ट्रीटीज, यानी कि उन्होंने बहुत से छोटी-छोटी किताबें लिखना चालू किए और उसको जो है तमाम लोगों में बाँटना चालू किया। उसको एक्सप्लेन किया उसको, तो ताकि जो है अब हम देख सकते हैं कि जो शेख की जो किताबें हैं बहुत बहुत ही मुख्तसर हैं, बहुत ही समराइज़्ड हैं, ताकि वो किताबों को मस्जिद नमाज़ के बाद पढ़ा जाए, लोगों में सही दीन फैले और ज़्यादा लोग बोर ना हो उससे। और उसके बाद से ये भी कुछ बताया जाता है कुछ रेफरेंसेस में कि शेख ने मदीना के बाद शाम और इराक में भी वो ट्रैवल किया। शाम यानी सीरिया का जो एरिया है पूरा, इराक ट्रैवल किया, जहाँ से उन्होंने बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर से नॉलेज सीखी और फिर वहाँ से वो वापस आए। अब हम देखते हैं कि जो शेख वापस लौटते हैं नज़्द, यानी कि जो वही अरब पेनिनसुला में वापस लौटते हैं और रेक्टिफिकेशन चालू करते हैं। पहला पहला जो मरहला पहला स्टेज था जनरल नॉलेज का, इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद से इन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया। अब जो है अब इस नॉलेज की ज़कात देने वाली बात आ गई। यानी कि हमारे पास नॉलेज एक तरह से वेल्थ है, ये आ गया, अब चलो इसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। द शेख रिटर्न टू हिज़ होमलैंड आफ्टर ही हैड इंक्रीज्ड हिमसेल्फ इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर हैविंग स्टडीड द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम्स इन अ नंबर ऑफ लैंड्स। तो जब वो इतनी लैंड्स में जब उन्होंने ट्रैवल किया, जब जगह सब जगह उन्होंने जब देखा ना, तो उन्हें ये समझ में आया कि द मुस्लिम्स हैड अ डायर नीड, यानी कि जो मुस्लिम में बहुत ज़्यादा गुमराही फैल चुकी है, जो आज भी हम ज़माने में देख रहे हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम देख सकते हैं। तो इनको एक जनरल रेक्टिफिकेशन एंड रिफॉर्म की ज़रूरत है, जस्ट एज दे हैड अ नीड फॉर इमीडिएट रेडिकल करेक्शन फॉर द बिलीफ रिगार्डिंग देयर लॉर्ड एंड द फोकस ऑफ द वर्शिप एंड द पोजीशन रिगार्डिंग द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट। यानी ये सारे पॉइंट्स की करेक्शन होने की ज़रूरत है। यानी सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट है, इसके बाद से फिर फोकस ऑफ द वर्शिप क्या होना चाहिए उनका, ठीक है? एज the Prophet sallallahu alaihi wasallam who was sent to guide them and the one who they will be asked about in their griefs, यानी कि हर बंदे से 3 सवाल किया जाएगा। उसमें से एक सवाल है कि मन नबियुक, यानी तुम्हारा नबी कौन है? एज़ वेल एज़ द स्टांस, यानी कि अल्लाह की किताब के बारे में पूछा जाएगा, जिसको वो छोड़ चुके थे। सिंस आज के ज़माने में देख लें, इंसान कौन जानता है कुरान के बारे में? कोई जानता ही नहीं कुरान के बारे में, जो है मतलब जैसे जो जाहिलियत इतनी फैल चुकी है, यानी ख़ासतौर से जो बिदअती लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि कुरान क्या बात कर रही है, वो इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं। सिंस दे वुड नॉट रिटर्न टू इट टू लर्न देयर क्रीड एंड द रूलिंग्स ऑफ द रिलिजन, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने सिर्फ़ आँख बंद के अपने लीडर्स को फ़ॉलो करते थे और असल
مصدر یعنی اصل ریفرنس کی طرف لوٹتے ہی نہیں تھے. تو ان فیکٹ the Sheikh realized and it was confirmed during his journey to the lands that he visited and from what he witnessed in his region of Najd was that the Islamic nation was in great need for an end to the chaos. یعنی ایک دم chaotic لائف اسٹائل میں جی رہے تھے وہ لوگ. اور اس لائف اسٹائل کو یعنی کہ ہر جگہ پیڑ ہے، ہر جگہ قبر ہے، ہر جگہ مزار. یعنی آج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹریول کریں انسان اپنے شہروں میں تو بس یہی دیکھتا ہے، یہاں مزار وہاں مزار، یہاں اگربتی چل رہی ہے، یہاں مرغا ذبح ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یعنی کچھ ایسے ایسے علاقے میں انسان ایک دم منحوسیت صاف لگتی ایک دم ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یار یہاں پر جو ہے مطلب کوئی اسلام کو کوئی مسلمان نام کے لوگ ہیں. خالی لگتا ہے کہ ایک دم کس جگہ آ گیا انسان ہے. تو وہی وہ چیزوں کو دیکھتے تھے. اینڈ دیٹ اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ سو دیٹ دا لائف اسٹائل کوڈ چینج ٹو اے کمپلیٹ اینڈ کریکٹ اسلامک لائف اسٹائل، تاکہ ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل اسلامی کا اور پھر وچ ایڈریسز آل اسپیکٹس آف لائف. سو جب یہ ان کو ریلائز ہو گیا پھر انہوں نے شیخ نے ڈیٹرمن کر لیا، ایک دم عزم لے لیا ٹو اسٹیبلش وائڈ اسپریڈ ریکٹیفیکیشن. یعنی انہیں پوری طریقے سے اصلاح کرنے ہے پورے معاشرے کی. یعنی پہلے سب سے پہلے اپنے شہر کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے آگے بڑھیں گے. As we have shown previously, attempting to change the creed of his homeland. ان کا جو ہوم لینڈ تھا ہورائملا، اس کے بعد after seeking aid in Allah alone، تو انہوں نے یہیں سے اسٹارٹ کیا. and he spoke out against the general people. تو انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو سب بتانا شروع کیا، اسپوک آؤٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری ڈیٹیز کے ساتھ جو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پھر بھی ان قبروں ان پیڑوں کی طرف اپنے دل کو لگائے ہوئے یہیں پر اپنی عبادت کو ڈائریکٹ کرتے ہیں ہم. تو جیسے کہ لائک سویرنگ ادر دین اللہ، یعنی کسی اور اللہ کی جو ہے قسم کھانا، سلاٹرنگ ہے، یعنی ہیونگ فیئر اینڈ ہوپ، یعنی کسی کے لیے کسی سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا، کسی سے ہوپ رکھنا. اینڈ ادر دین دس فرام دا ایشوز دیٹ ور وائڈ اسپریڈ دیئر ایٹ دا ٹائم، ٹھیک ہے. بٹ دس ٹائپ آف ریبیوک واز سم تھنگ نیو اینڈ اسٹرینج دیئر. کیونکہ ہوتا کیا کہ آپ جب کسی زمانے میں کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ دیکھیں، آپ خود ٹرائی کر کے دیکھ لیں کئی مزار میں ایسے لوگ کچھ کر رہے ہیں، آپ جن کو چاہ رہے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، اسلام ایسا نہیں ہے، تو فوراً آپ کو وہاں بھی ٹائٹل لگایا جائے گا، فوراً آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ یار یہ پتہ نہیں کون سا اسلام دین لے کے آ گئے ہیں. یہ ہم بتا رہے ہیں اپنے محلے کی بات بتا رہے ہیں، ایک دم سیریس بتا رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ میلاد چل رہا تھا، بغل کسی کے پڑوسی تھے، ان کی شادی تھی، میلاد چل رہا تھا. اس سے پہلے ہوتا ہے نا میلاد ولاد ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں بکواس. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں شاید 2-3 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی عصر کا یا مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھنے جو ہے جا رہے ہیں، مطلب نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس میلاد کی جو آرگنائزر تھی، مطلب یہ سننے میں آیا کہ یہ کہا کہ آپ کی آج کے بعد سے وہابیوں کو مت بلانا اس میں. یعنی انسان جاہلیت کی حد دیکھی، کوئی بندہ نماز پڑھنے سے کے لیے جا رہا اٹھ کے اس مجلس سے، تو ان کو لگا کہ یہ بھی وہابیت ہے، اعوذ باللہ. تو اس لیے شیخ نے بھی وہی چیز محسوس کی. ایک سیکنڈ، یہ جو انسیڈنٹ ابھی بتایا یہ کہاں کا ہے؟ یہ بنارس کا ہے. اچھا، یہ تمہارے سامنے کی بات ہے؟ میرے سامنے کی بات نہیں، ابھی کہیں پر ایک محلے کی بات ہے کہ ابھی پتہ چلا ہم کو ایک آدھ ہفتہ پہلے ایسے کچھ ہوا تھا، ایک آدھ ہفتہ پہلے. تو بیسیکلی جو دیکھا جائے تو یہاں تک جاہلیت پہنچ چکی ہے. تو یہی چیز جو ہے شیخ نے محسوس کی، انہوں نے یہ ساری کی. اور آج بھی ہم لوگ دیکھیں نا محلے میں جب انسان جاتے ہیں، جیسے اپنے محلے کی بات کریں تو لگتا ہے کہ جیسے جاہلیت کا دور یہ تھا کہ جس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے وہاں پر اسی مسجد میں بیچ میں مزار، اسی میں سب لوگ اپنا اگربتی مرغا لے کے آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز ہر بدعت ہو رہی ہے. اور بس اس کے ٹھیک آگے نماز بھی ہو رہی ہے، وہیں پر بیٹھ کے 4 لوگ دین کی بات بھی کر رہے ہیں، کوئی بندہ کسی کو نہیں. اور پھر ہر سجدے کو پوری چادر کا ڈھیر لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کسی کو کیونکہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں کسی کو ہم لوگ کو صرف اچھی کی بات نہیں، اس طرح کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا مطلب. اور آج تک ہمارا محلہ اسی حالت میں جیسا تھا. یعنی ہر وقت محلے میں سمجھ لیجیے یعنی کہ گشت ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہی بدعت ہے، سب کچھ وہی، ہر شادی میں وہی میلاد ہوتا ہے، سب ایک ریکٹیفیکیشن آیا ہو. کیونکہ جو بندہ نماز پڑھ رہا وہ بھی سب لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سب پر، کیونکہ ان کو بتا ہی نہیں جا رہا بھائی غلط کیا ہے تو کیسے کام ہوگا. تو شیخ نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے لوگوں کے بلیف کو صحیح کرو. جب بلیف کو صحیح کرو گے تبھی تو وہ صحیح سے نماز پڑھیں گے، ان کی نماز قبول ہوگی. جب بلیف ہی نہیں صحیح رہے گا تو فائدہ کیا. تو اس کے بعد سے پھر جو لوگ انہوں نے شیخ نے جو ہے لکھنا چالو کیا، انہوں نے کیا لکھا کہ ٹرولی دس سچویشن واز ڈیلیکیٹ. یعنی کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو سچویشن ویری ڈیلیکیٹ تھی، یعنی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اینڈ پرابلمٹک اینڈ ریکوائرز کنٹینیوس کریج. یعنی سب سے پہلے تو کریج کی ضرورت ہے، بہت ہمت کی ضرورت ہے، اور ایمان کی ضرورت ہے. تو یہ کریج فیتھ صرف اور صرف نالج سے آتا ہے انسان کے پاس. دیٹ انیبلز اے پرسن ٹو ریمین انافیکٹڈ بائی دا ہارم. واقعی میں سبحان اللہ، یعنی کہ انسان اگر یہی سوچ لے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ہارم آئے گا تو ہو چکا اس کا. پہلے وہ ایک دم اللہ میں حسن الظن رکھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو میں آگے تک لے جانا ہے، اور پھر پورے کریج اور فیتھ کے ساتھ انسان آگے چلے. یہ نہ سوچے کہ جو ہے ہاں بس انسان سوچے کہ اللہ کا پلیجر ہمیں اٹین کرنا ہے، اینڈ دا پلیجر آف دا ٹروتھ دیٹ از کنٹینٹ وتھ. یعنی کہ جب انسان جب دل میں ایک دم سچائی گھیر لی ہے، اس کو پتہ چل کہ یہی حق ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے وہ جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. اینڈ فار دا سیک آف سیونگ ہیومینٹی فرام سفرنگ. یعنی کہ جو ہیومینٹی، یعنی کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں آگے چل کے ان کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے، اتنا برا کہ سوچ نہیں سکتا. اور اس کے بعد کوئی پوائنٹ آف ریٹرن نہیں ہے، تو ضروری ہے ان کو اس چیز سے بچانا.
सिमिलरली द सिचुएशन रिक्वायर्स कंप्लीट प्रिपरेशन, यानी कि ये सिचुएशन के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है, व्हिच इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग स्पीच, यानी अच्छी स्पीच, स्ट्राइकिंग प्रूफ, सो दैट ही मे कन्फ्रंट द डाउट्स एंड misconceptions that are inevitable. Then the situation requires a strong supporter that will protect his back and defend his cause. सुभान अल्लाह, ये जो पॉइंट है ना, इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग पता करेंगे कि एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ कर ले, उसके लिए एक सपोर्टर की ज़रूरत है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर की। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कौन होगा, इंशाल्लाह आगे हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड द सिचुएशन वाज एज द ऑथर डिस्क्राइब्ड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लेकिन अल्लाह ताला ने शेख मोहम्मद को एकदम फर्म रखा इस कॉल पे, डिस्पाइट ऑल द पनिशमेंट एंड डिफिकल्टीज दैट कन्फ्रंट, यानी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी उनको, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फर्म रखा। सबसे पहले जो है उनकी फैमिली से आई, बिफोर द ट्रूथ वाज मेड क्लियर, और एक्सटर्नली लाइक व्हाट केम फ्रॉम द पीपल ऑफ डिजायर्स, ठीक है, हर तरह से परेशानी झेली। एंड दिस कॉल डिड नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, यानी एक मोमेंट के लिए जब से कॉल स्टार्ट हुई खत्म नहीं हुई, बट रादर इट वेंट फ्रॉम गुड टू बेटर, यानी हमेशा से ये इसमें बढ़ा, मतलब होता गया। सम बुक्स मेंशन कि शेख मोहम्मद के जो फादर थे, उन्होंने भी आपको डिस्प्यूट किया। मतलब होता है ना, घर में जब इंसान कुछ नया करता है, सबसे पहले तो घर वालों से इंसान को सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले तो फादर से सुनने को मिला, उसके बाद से फिर उनके भाई जो थे सुलेमान थे, उनसे भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में जो है वो लोग वापस ट्रूथ की तरफ लौट आए, अल्हम्दुलिल्लाह। देन व्हाइल द शेख वाज प्रीऑक्युपाइड विद दिस कॉल एट टाइम, उनके पास जो है जब वो इस कॉल के लिए वो कर रहे थे, तो उस वक़्त जो उन्हीं के शहर के कुछ लोग थे, उनका कत्ल करने की उन्होंने साज़िश की। तो शेख फ़ौरन वहाँ से डिपार्ट कर गए और वहाँ से वो चले गए ओएना में। यहाँ जाके उन्होंने बहुत काम किया, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओएना के जो प्रिंस थे, उनका नाम उस्मान था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेलकम किया इस कॉल को। जब शेख ने उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या हमारी कॉल है, यानी हमारी दावत किस लिए है, हम कोई नया मनहज या नया सेक्ट लेके नहीं आए हैं, एंड दैट इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ आर प्यूरिफाइंग द क्रीड, यानी सबसे पहले लोगों का अकीदा प्यूरिफाई करना। तो यही जो है रेफरेंस पॉइंट मिल जाए, जैसे कि हमने पहले बताया, एंड दैट दोज़ हू एस्टैब्लिश दिस कॉल ओनली डिजायर द फेस ऑफ अल्लाह, यानी कि जो भी इस दावत करते हैं, इनको कोई भी ना तो सल्तनत चाहिए, ना तो कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का रिवॉर्ड चाहिए आफ्टर लाइफ में। तो प्रिंस जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट के लिए एग्री हो गए। इसके बाद से जब प्रिंस एक्टिव हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है ये शेख जो ये चीज़ है, ये धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो सबसे पहले क्या किया कि शेख ने जो है ज़ैद इब्न खत्ताब, जो उमर इब्न खत्ताब के भाई थे, उनकी जो ग्रेव थी उस पे जाके जो लोग करते थे, उसको पूरी तरीके से लेवल करवाया, एकदम बराबर करवाया, ताकि जो है, और ये सब जो है ज़ाहिर-सी बात है, जो रूलरशिप होती है उसी की मदद से ही किया जा सकता है, शेख अपने से नहीं कर सकते थे ये सब। उसके बाद से फिर शेख ने सबसे एक बहुत बड़ा काम किया कि एक औरत, उस ज़माने में इतना ज़्यादा रेक्टिफिकेशन फैल चुका था कि एक औरत आई, एकदम सहाबा किराम के ज़माने की तरह एक औरत आई, उसने कहा कि मैंने ज़िना किया हुआ है, मुझ पे हद कायम की जाए, यानी मुझे रज्म, यानी स्टोन टू डेथ किया जाए। इतनी, मतलब जिस उस औरत ने खुद आके ये बात कही, तो शेख ने उसका रज्म भी करवाया, ताकि जो है, जब उन्होंने कन्फर्म कर लिया कि ये औरत बिल्कुल साउंड माइंड की थी, तो इतना ज़्यादा इस कॉल का असर फैल गया था, इतना लोग तक़वी में बढ़ चुके थे कि यहाँ तक कि खुद एक औरत आके कह रही है कि नहीं, मैंने ज़िना किया, आप मुझे प्यूरिफ़ाई कर दिए इस सिन से। तो जब हुआ क्या कि जब इतना ज़्यादा जब ये फैलने लगा, तो क्या हुआ कि जो इब्न मुअम्मर जो थे, उनके जो साथी जो प्रिंस थे, वो उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, ये इस इंसिडेंट के बाद का नहीं, अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है, ऐसा है कि आप इनसे कहें कि इस शहर को ये निकल जाएँ, यहाँ से, यहाँ ना रहें। उसके बाद से शेख ने जो है क्या किया, वायना को लीव किया, वहाँ से वो अद्दुरैया इस जगह पे जाके गए, इस साल में 1158 हिजरी में, ठीक है? वहाँ पर वो जो है अब्दुर्रहमान से एक शख्स थे, उनसे जाके मिले, और फिर उनके साथ जो है शेख रहे, और फिर जो वहाँ के जो प्रिंस थे, प्रिंस मोहम्मद इब्न सऊद, सुभान अल्लाह, इनका जो एफर्ट है ना, मतलब अगर इनका अल्लाह ताला इनको ना भेजते ना, अल्लाह ताला के बाद इनका बहुत बड़ा हाथ है इस दावत को फैलाने में, क्योंकि इन्होंने फुल माइंड से सपोर्ट किया। और जब रूलर सपोर्ट करता है ना किसी चीज़ को, जैसे हमने अभी एग्ज़ाम्पल दी ना कि जैसे कतर अरब में जो है सारी नमाज़ें एक वक़्त पे हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ के जो रूलर है ना, ये रूलर ने इतनी सख्ती की हुई कि एक बंदा अगर चूँ भी करेगा ना कि नहीं, हमें इस नमाज़ इस वक़्त पे करना है, ये करना है, फ़ौरन उसको जो है मतलब जैसे उसको या तो जेल में कह दीजिएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। तो रूलर का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ सब चीज़ एक वक़्त पे हो रही है, सब कुछ डिसिप्लिन में है। एकदम कोई टस से मस नहीं हो सकता है। तो जो रूलर का सख्त होना बहुत ज़रूरी है, और ये हम अपने सबकॉन्टिनेंट में देखते हैं, मतलब क्या होता है कि हर बंदा ही रूलर बना हुआ है, यानी हर बंदे की अपनी जो चल रही है, कोई वहाँ पे बोलने वाला है नहीं, तो सब कोई अपनी मन की चला रहे हैं। तो इसलिए जब ये जो प्रिंस थे मोहम्मद इब्न सऊद, जब इन्होंने सपोर्ट दिया, तो इसका बहुत-बहुत फ़ायदा हुआ। तो जो शेख जो प्रिंस मोहम्मद थे इब्न सऊद, ये खुद गए शेख के पास मिलने, और फिर जो है जब से वहाँ गए, तो शेख ने जो है खुद उनको सबसे पहले दावत दी कि देखिए, आप लोग तौहीद पे रहें, और सब कुछ क्लैरिफ़ाई किया, अच्छे से सब बताया, और फिर वहाँ कुरानिक वर्सेस खूब अच्छे से पढ़ के बताई, और फिर प्रिंस मोहम्मद के लिए दुआ भी की कि अल्लाह ताला जो है इनको मुस्लिम के लीडर बनाए, और फिर
जितनी भी स्प्लिट और डिवीज़न बन चुकी इनकी इनकी वजह से लोग इनके अंडर में मतलब इनकी इनकी वजह से रेक्टिफिकेशन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है प्रिंस मोहम्मद बिन सऊद का दिल खोला इस दावत के लिए एंड ही एक्सेप्टेड द कॉल एंड लव्ड द शेख एंड ही गिव हिम ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ सपोर्ट। और पूरी तरीके से दिल और जान से वो सपोर्ट के लिए तैयार हो गए और कहा कि जो है हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। और तो ज़ाहिर-सी बात है किसी बंदे के साथ कोई रूलर खड़ा हो जाए, कौन बंदा है कि जाके उसको कुछ बोल सके? भई जब रूलर खड़ा हो तो खत्म बात। सो दे मेड एन एग्रीमेंट टू कंटिन्यू अपॉन द कॉल। एग्रीमेंट हो गई भाई ये कॉल कंटिन्यू होगी। इसके बाद से फिर ये कॉल अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरुआत जो उसकी हुई थी उसके बाद से उससे भी कई गुना तेज़ी से जो है होने लगी। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह जब इंसान जब किसी चीज़ का हज़्म कर ले और वो कोई छोटे-छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़े, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके जब आगे बढ़ता है और वो उसके दिल में एकदम सच्चे अल्लाह ताला तो सिर्फ़ जो है नियत देखते हैं इंसान की। जब इंसान ये सोच लेता है ना तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी-ऐसी जगह से मदद भेजते हैं इंसान सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं सकता लेकिन बस उसकी नीयत एकदम खालिस हो और उसके दिल में इतना जज़्बा हो कि नहीं वो करके रहेगा और इंसान धीरे-धीरे स्टेप्स लेता रहे। तो अब फिर उसके बाद से फिर ये सब जो है हुआ। आफ्टर द कॉल वाज़ एक्सपोज़्ड टू ग्रेट डिस्टर्बेंस और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये शेख की ये जो अब जो दावत थी अब स्टेबल हुई यानी जब जो है इतने बड़े प्रिंस का सपोर्ट मिल गया। तो ये लिखा हुआ कि दिस इज़ द वे ऑफ अल्लाह रिगार्डिंग द रिवाइवर्स यही है अल्लाह ताला की सुन्नत उनके लिए जो रिवाइवर्स और रिफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है खौफ, फिर उनको जो है उनको परेशान किया जाता है, फिर उनको जो है उनको भगा दिया जाता है उनके शहर से। बट देन फिर उसके बाद से उनके ऊपर मदद आती है, फिर उनको एकदम मजबूती और फिर उसकी जो उनकी दावत है इतनी फैलती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। और फिर है ये अल्लाह ताला खुद कह चुके हैं कुरान में वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला यानी अल्लाह ताला की जो ये जो सुन्नत इसमें तुम कभी भी तुम चेंज नहीं पाओगे। यही तरीका अल्लाह ताला का है। एंड लेट अस रीड द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि प्रॉमिस है कि अल्लाह विल एड दोज़ यानी कि अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद फरमाएगा हू एड हिम इंडीड अल्लाह इज़ ऑल स्ट्रांग कि अल्लाह ताला तो बेशक अल्लाह ताला अल कवी अल अज़ीज़ है। तो अल्लाह ताला की जो भी मदद फरमाएगा अल्लाह के दीन को फैलाने की जो मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करेंगे। दोज़ हुम इफ अल्लाह एस्टैब्लिश इन द लैंड यानी अल्लाह ताला जिसको भी जैसे ये जैसे हुकूमत और सल्तनत लैंड पे दे देते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं प्रेयर को। एस्टैब्लिश करते हैं प्रेयर को, ज़कात पे करते हैं यानी वो पे करवाते भी हैं एंड एन्जॉय द गुड जो भी अच्छाई का हुक्म देते हैं और तमाम बुराई से रोकते हैं एंड विद अल्लाह रेस्ट द आउटकम ऑफ फॉर ऑल मैटर्स अल्लाह ही के साथ तमाम जो है आक़िबत अल उमूर है यानी तमाम जो है आउटकम से वो अल्लाह ही ताला की तरफ रेस्ट करते हैं। तो हमारा स्टेज यहीं खत्म सॉरी मेरा सेशन यहीं खत्म होता है इंशाअल्लाह काशिफ यहाँ से कंटिन्यू करेगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 168 अभी मतलब सेशन तो हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है। जो अभी एक बात जो उसामा बोले कि सही काम करने के लिए जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो सबसे पहला जो टेस्ट कह लो सबसे पहला जो हर्डल आती है वो घर से ही आती है। कि आप अपने इमेजिन हम लोग सब लोग के साथ हुआ है कि पहली बार जब उसामा सही तरीके से नमाज पढ़ने के लिए सही मस्जिद की तरफ बढ़ा होगा, हम खुद बढ़े हुए थे। कोई भी करता है ये काम या मस्जिद छोड़ भी दो, अगर तुम ज़रा सा खुराफाती काम छोड़ करके हम लोग सही सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करें ना तो घर वाले की नज़र में इंसान खट से आ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो। पहला बैकलैश वहीं से आएगा। तो ये एकदम छोटा स्टेप भी हो सकता है किसी के लिए, बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। बट वही डिपेंड करता है कि नीयत कैसी है। अगर नीयत उस टाइम खालिस थी कि ना सुधरना है, तो फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी, फिर बाद में वही लोग साथ देंगे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के साथ भी सीन है, उसामा के सीन है, हम लोग वाउच कर सकते हैं इस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया। खैर, अब शेख की टीचिंग्स वगैरह की तो बात हो गई कि फिर जो है जब अद्दैरिया का जो स्टेज उनका स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की, टीचिंग्स अपनी दी और करेक्ट की और उनको वहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी मिला और काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस भी हुआ। तो इस टीचिंग और इस प्रोग्रेस की वजह से हुआ क्या कि जो कृष्ण इब्न मुअम्मर थे, उनको जो इसके पहले जो उन्होंने काम किया था, उसकी वजह से उन्हें बहुत खराब लगा और उन्होंने आकर के शेख से माफ़ी माँगी और शेख ऑब्वियसली बात है कि शेख जो थे, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और फिर इसके बाद से जो हुआ, जो दावा का जो स्टेज था, दावा का जो लेवल था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। इन लोगों ने और ज़्यादा बढ़-चढ़ कर के लोगों के बीच में सही नॉलेज पहुँचाने की कोशिश की और लोगों के अंदर भी ये क्यूरियोसिटी आई कि वो जो है, सही की दावत दें और इविल को रोकें। पर अल्लाह का जो है, अल्लाह के हुक्म को माने
सुन्नत को फॉलो करें, स्कॉलर्स की बात को समझें और नॉलेज गेन करें, और नॉलेज को सिर्फ गेन ना करें, नॉलेज की इज्जत करें और नॉलेज के ऊपर बने रहें। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो लोग सही की तरफ आ रहे थे, वो लोग तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह ताला उनको इज्जत दे रहे थे कि वो सही दीन की तरफ बढ़े, और जो जलील लोग थे, जो करप्ट लोग थे, उनकी बेइज्जती होती चली गई। ठीक है। Then the sheikh saw that it is not enough to stop at the rectifying the area. उनको ये समझ में आया कि सिर्फ इस जगह को सही करने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सराउंडिंग एरियाज में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आसपास के एरिया के जो शेख थे, जो लीडर थे, जो जजेस थे, मतलब प्रोमिनेंट हाई क्या कह सकते हैं आप, औहदे पे जो लोग थे, उन लोगों को लेटर लिखना चालू किया, ट्रीटीज लिख लिख करके उनको समझाई। ठीक है। फ्रॉम देम वर दोज हु अल्लाह गाइडेड एंड ओबेड एंड सो रिटर्न द ट्रूथ। या वो जितने सारे लोगों को उन्होंने जो लेटर वगैरह भेजा, उसमें से जिसके लिए अल्लाह ताला ने लिखा था कि उसका दीन पे आना था, उसको सुधरना था, वो सही हो गया। कुछ उसमें थे जो नहीं सुधरे, जो मौक के, जो परेशानी बने। लेकिन यह है कि ये लोग जो थे, सिर्फ शेख जो है अदरिया तक रुके नहीं, ये उसके आगे भी बढ़ गए। ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद जो आता है हमारा पेज नंबर 170 पे है, जो सीरियस जो टीचिंग हुई, सीरियस टीचिंग और ऑथरिंग की शुरुआत हुई। अब शेख को ये चीज समझ में आई कि सिर्फ इस तरीके से टीचिंग और ट्रेनिंग करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने किताबें लिखना चालू की और ट्रीटीज लिखना चालू की, और किताब में स्पेशली जिन्होंने सब्जेक्ट पकड़ा वो तौहीद का था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर तौहीद गड़बड़ है इंसान की, तो बाकी सारी चीज उसकी वेस्ट हो जाएगी। तो उनका मेन जो था तौहीद पे था। और हम लोगों ने अपने इसके पहले जो है किताब तौहीद जो है शेख अल वहाब की, जो हम लोगों ने पढ़ी है, तो बेहतरीन किताब थी। द बुक ऑफ मोनेथिज्म, मतलब माने तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो उसको हम लोगों ने, हमारा सेशन भी होगा रिकॉर्डेड, और जो पढ़ना चाहता है वो जाकर के देख ले। तो उन्होंने किताबें लिखना चालू की। ठीक है। और किताब लिखने के साथ साथ जो उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया था शुरुआत में कि ये जो है आदमी नया दीन लेकर के आया है, अपने मन से चला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, ये चार इमाम के अगेंस्ट है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत वाले जो भी खुराफात है, जो आज के टाइम में सही दीन पे चलने वाले, जिनको हम लोग कोट एंड कोट वहाबी बोलते हैं, लोगों को वहाबी लोग के ऊपर लगाया जाता है तोहमत कि अरे ये सब तो अपने मन से ध्यान दीन ले, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उन्होंने सिर्फ किताब लिख करके तौहीद की दावत नहीं दी, सारे एक्यूजेशन को जो है उन्होंने वो किया, क्या कहते हैं, डिबंक किया कि ये गलत बात है। ठीक है। और उन्होंने जो लीडर्स प्रोमिनेंट थे और जो हाई प्लेसेस पे लोग थे, उनको ट्रीटीज लिख लिख करके ये चीज समझाई कि वो जो है चार इमाम के गाइडेंस के अगेंस्ट नहीं, बल्कि उनके ही गाइडेंस के ऊपर हैं, और अल्लाह के रसूल ने जो बात बताई वो उसको ही क्या कहते हैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुरान में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो उसके उसी के अकॉर्डिंग है, और उन्होंने हर चीज का सबूत दिया। उन्होंने हर चीज का जो है बाय डिफॉल्ट हर चीज का उन्होंने सबूत दिया, तो जाकर के लोगों के दिमाग में बातें घुसना चालू है। और उन्होंने ये भी चीज क्लियर की कि वो जो है अल्लाह के रसूल की बात को टॉप पे रखेंगे, और उसके बाद जो है फिर वो चार इमाम के गाइडेंस को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो अल्लाह के रसूल के जो प्रेसिडेंट्स वो सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी समझाया कि जो यहाँ पे लिखा है ना, एंड फ्रॉम द अफेयर्स द फोर इमाम्स एंड देयर मोस्ट प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स कॉल्ड टू वाज नॉट टू ब्लाइंडली फॉलो अदर। ये चार इमाम और उनके जो सबसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनका खुद का कहना था कि किसी को भी अंधे की तरह फॉलो ना करो। और चारों इमाम का यह भी कहना था कि जब कभी भी उनका तरीका जो अल्लाह के रसूल के तरीके से अलग हो, तो उनके तरीकों को इंसान को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में लोग बड़े खुशी से बोलते हैं हम हनबली हैं, हम शाफी हैं, हम मालिकी हैं, हम एक्स वाई जेड हैं, जो भी हैं। आप मतलब थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट व्हाट यू वाज सेइंग। ठीक है। हाँ। तो ये शेख ने जो है लेटर वगैरह लिख लिख करके लोगों को ये बातें समझाई। ठीक। कि लोग जो है अपने आप को, सबसे पहली प्रायोरिटी जो सबसे पहली स्पीच जो है वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अल्लाह ताला के कुरान है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो चलेगा, जो कि चार इमाम ने सही बातें बताई, उसको वो फॉलो करते थे। अपने दिमाग से, अपने मन से उन्होंने कोई भी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जो लोगों को समझ में आई, जो लोगों ने उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगाई थी। ठीक। To clarify his position and methodology to his call from these what is the treatise on the qadar and qada, and the treatise on his stance regarding the companions of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and his position regarding the text of Allah's attributes in the book and sunnah, and the understanding of this just as they come upon the methodology of pious predecessor। कि ये चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि
ان کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے اکارڈنگ ہے، ان کا جو سٹینس ہے صحابہ لوگ کے لیے کیا ہے، اور وہ جو ہے جو طریقہ اللہ کی بک قرآن میں اور جو سنت کے حساب سے جو ہے وہ پائس پریڈیسرز کے ہی طریقے کے پہ ہے، اور وہی میتھڈولوجی کو وہ بھی فالو کر رہے ہیں، اور وہی جو ہے انہوں نے اپنے کتابوں میں اپنے ٹیچنگز کے ذریعے ڈاکیومنٹس کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر اب یہ جو نیریٹر ہے وہ کریں گے آئی تھنک اٹ وڈ بی نائس ٹو مینشن ون آف دیس ٹریٹیز ہیئر۔ اچھا اب یہاں پہ ایک ٹریٹیز کا ایک جو چھوٹا سا ایک سیمپل آئے گا جو کہ پیج نمبر 172 پہ ہے کہ the sheikhs is after the unusual introduction the utterance of the بسم اللہ۔ اچھا یہ بتا رہے ہیں وہ نیریٹر بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد رسول اللہ پہ اور ان کے فیملیز اور کمپنیز کے اوپر سیلوٹیشنز بھیجنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایکچوئل جو یہ ورڈنگ ان کی ٹریٹی کی کیا ہے کہ what we believe and practice as a part of our religion is the methodology of pious predecessors and this nation and its great imams for the companions and their students following and their followers. May Allah grant them all good from our four imams and their followers. May Allah be pleased with them all, which is belief in the verses of Allah's attributes and hadith regarding them. ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر دیا ایک دم صاف کہ جو ابھی بھی بات بتائی کہ اللہ کے قرآن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور رسول اللہ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو پھر چار امام نے جو بات بتائی، ساری صحیح چیزوں پہ ہی ان کا بلیو، اور وہ لوگ اسی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی مغفرت کرے اور کیا کہتے ہیں گرانٹ them all the good. ٹھیک ہے، پھر acknowledging them and accepting them as they have come without liking them to creation. ٹھیک، unciting examples of them and negating them. جو ابھی ہم لوگوں نے اوپر جو بتایا کہ خرافاتی کا لوگ کی اپنے دماغ سے اس میں لگاتے تھے، پہلے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے دین کی چیزوں کو، دین کی باتوں کو اس کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کو پہلے کلیئر کر دیا کہ نہ وہ تشبیہ میں سے ہے، نہ تمثیل میں سے ہے، اور نہ ہی تعطیل میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر۔ اس کے بعد یہاں پہ سورہ النساء کی آیت ہے کہ whoever contradicts the messenger after guidance has been made clear to him follows other than the path of believers, we will leave him upon path he has chosen and burn him in the fire, and what an evil destination. obvious سی بات ہے کہ جو آج کے ٹائم میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کو ایک دم درکنارے کر کے اپنے من سے جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اپنے من سے لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، ان کے لیے ہے یہ چیز کہ اس طریقے کو چھوڑو گے تو دردناک ڈیسٹینیشن ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، اور ایسی نہ جانے کتنی آیت ہے قرآن میں۔ And Allah was pleased with the companions of his Prophet ﷺ and those who follow them upon the best of the faith, said it is definitely known that they are the ones intended with the noble verse. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ سورہ توبہ کو اس طرح سے ملٹیپل ورسز اور ملٹیپل ٹائم جو ہے انسان کو ریفرنس کتاب میں قرآن کے اندر ملے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے، اور جو لوگ برا کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہاں یہاں پہ ملٹیپل آیت ہیں، اس کو آپ لوگ ٹائم نکال کر کے پڑھیے گا ضرور سے، اور یہ پیج 174 لاسٹ کا جو پیراگراف ہے۔ With the proof that their methodology is what we have mentioned in that they have conveyed to us the magnificent Quran as well as the news regarding messenger, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam, trusting it, believing and accepting without any doubt, or being skeptical regarding the truthfulness of the one who said it. They did not interpret the text that are related to the Allah's attributes, nor did they liken them to the attributes of the creation, since if they really did do that, it would have been transmitted from them. ٹھیک ہے، سیلف ایکسپلینیٹری پر پھر بھی سمجھانے کی کوشش کر دے رہے ہیں کہ جو ان کی شیخ کی میتھڈولوجی تھی وہ تھا کہ جس طریقے سے جو ٹیکسٹ لکھا ہوا اس پہ بس حق پہ آ کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو کریشن کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو، نہ ہی اپنے من سے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو ان کے ذریعے جو ہے یہ چیز ٹرانسمٹ ہو جاتی، جو کہ نہیں ملتی ہے۔ But rather they rebuked the people who asked about the ambiguous text, went great lengths to preventing them, and sometimes with harsh words and sometimes by beating them. ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس طریقے کی حرکت کرتے تھے انہوں نے اس طریقے کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، کبھی طاقت سے، کبھی بات سے، کبھی ہاں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بڑا فیمس جو ہے، اس کے پہلے بھی ہم لوگ نے اس بارے میں ڈسکس کیا کہ ایک آدمی جو تھا امام مالک کے پاس آ کر کا کوشچن پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے تھرون پر کیسے رائز ہوئے ہیں،
تو امام مالک نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رائز ہوئے تھے ان پہ، یہ ہمیں پتہ ہے، کیسے ہوئے ہمیں نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے، بدعتی ہے، وہ بدعت میں کاؤنٹ ہوگا. اور انہوں نے وہ آدمی کو جو ہے اپنے کوٹ سے باہر پھینکوا دیا تھا، ٹھیک ہے، جو اس طریقے کی حرکت کر رہا تھا. تو سیم چیز اپلائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ ہیون پہ ڈسینڈ کرتے ہیں دا تھرڈ آف دا نائٹ میں، اور جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہینڈ اور فیس، اس چیزوں کے بارے میں ہم لوگ کو کسی بھی طریقے سے کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کرنا چاہیے، کوئی امیجنیشن نہیں لگانا چاہیے، کوئی انوویشن نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں. جو بات سامنے آ گئی اس پہ 100% انسان 100% عقیدہ لیا، یقین لیا، اور اس کے بارے میں کوئی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ نقصان کی طرف لے جائے گا، اور ہر نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی دوزخ کا ٹھکانا ہے. ٹھیک ہے. It has been authentically narrated by Rabi in Sulaiman. I asked Ash-Shafi about the attributes of Allah, and he said, it is forbidden for the intellect to picture Allah. ٹھیک. پہلی بات تو یہی کلیئر ہوگا کہ پکچر ہی کرنا فاربیڈن ہے، منع نہیں، فاربیڈن ہے، ختم. And for the imagination to define it, and for the minds to definitely interpret, or for the people to consider, or for the hearts to ponder, or for the consciousness to encompass, or for the thinkers to try and understand, except what Allah has described from himself. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے جو اسماء و صفات کے بارے میں جو باتیں بتا دیں، صرف اتنے پہ، اس سے 0.0001% بھی انسان کسی بھی طریقے سے سوچنے کی کوشش نہ کرے، یہ بہت زیادہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پرومیننٹ صحابی انہوں نے صاف صاف بول دیا، ٹھیک، کہ اٹ از فاربیڈن، تو بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، جب ایک صحابی یہ بات بول رہا ہے تو بات ختم ہو گیا، اب انسان کو اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بدعتی لوگ جو ہیں ہم لوگ کے ٹائم میں جو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، ان کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر چیزوں کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. یار کاشف نے بولا الحمدللہ کبھی میرا صحابی نے بولا کون سی چیز کو صحابی نے بولا؟ یہ کتاب یہ الرابی ہیں ارے جو امام شافی سے ہاں، مانگیں گے. سوری اچھا سوری ہاں سوری، فلو میں صحابی ٹھیک نکل ہے گیا. ٹھیک ہاں، ہے. رابی. ٹھیک ہے. تو ایک چیز ہے کہ ابھی ریسنٹلی کے کل کے جمعے کے خطبے، میرے گھر کے پاس جو مسجد ہے اس میں امام صاحب جو ہیں، سننا اسامہ، امام صاحب جو ہیں ایک دم پورے لاؤڈ وائس میں چلا کر بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیر اور مرید کو اس لیے بنایا ہے کہ قیامت کے دن وہ پیر صاحب سے سوال پوچھیں گے، اور پیر صاحب جواب نہیں دے پائے تو مرید کو پوچھیں گے، اور مرید اگر جواب دے دے گا تو پیر کی بھی بخشید ہو جائے گی، بائی ڈیفالٹ فالوور کی تو بخشید ہو ہی گئی. پتا تھا تم کو یہ بات؟ کہاں پڑھ سے رہے لے کے یار آتے ہیں. بھائی، پوچھو مت، بس پوچھو مت، ہم ایک دم شوق ہو گئے سن کے. اور ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ڈائریکٹ، سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ڈر لگ جیسے رہا ہے بھائی کہ سورہ کس اعراف کی جو آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو جب بیان کرتے ہیں، پھر ایک جو لاسٹ میں بیان کرتے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پہ وہی وہ بولو جو تم نہیں جانتے. یہ مطلب سب سے بھینکر والا گناہ سمجھ رہا ہے. وہی نا، مطلب اور وہی کیا کہتے ہیں کہ کل ہم لوگ سورہ یونس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، تو اسی میں تھا کہ اگر انسان جو ہے دعا مانگے ناصبرا ہو جاتا ہے کہ ترنت میری دعا بس قبول ہو جائے، اگر تمہارے گناہوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ترنت دینا تو کب کا انسان ختم ہو جاتا، کام تمام ہو جاتا اس کا. تو یہاں وہی صحیح والی بات. حرکت کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کیا بولیں. خیر، بالکل. چلو، جس کا بھی ہے کنٹینیو ابھی کریں. ہے ہم اس کا عبد الصمد. ہلو، السلام علیکم. تو جیسا کہ ابھی کاشف بھائی نے بتایا، اسی کے آگے کا یہ کنٹینیوشن ہے کہ اندر کوئی یہاں پہ مطلب دیکھ ایک حدیث میں مطلب جتنے بھی بک آف پیپل آف سننا ہے اور جتنے بھی لوگ ایکچوئل صحیح چیز کو ماننے والے ہیں، وہ صرف اتنا ہی یقین کرتے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور قرآن میں آ گیا، اس سے ذرا سا بھی تھوڑا سا آگے وہ لوگ آواز نہیں تھوڑی دھیرے آ جاتے. رہی، تھوڑا مائک کو پاس لا دوں منہ کے اپنے. ہیلو. ہاں اب ہیلو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ہاں، تو جو پیپل آف بک آف سننا کو جو ماننے والے ہیں، جو کتاب و سنت کے فالوور ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے ہر چیز اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ہر چیز کو ایک دم جیسا انہوں نے بتایا ہے بالکل ویسا ہی فالو کرتے ہیں. مطلب ذرا سا بھی اپنے سے اس میں کچھ بھی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کرتے. اور جو پیپل آف بک آف سننا ہے، وہ لوگ جو نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ ہے، آبویسلی اس کے اوپر بھی اپنے من سے کوئی بھی چیزیں نہیں لاتے. جیسا کہ
کئی سارے ڈیوینٹ سیکٹ اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا، متنزلہ، جامعہ اور کئی سارے سیکٹس ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر دیا. تو یہاں پہ وہی چیز دی ہے کہ یہ سب چیزیں ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے. انفیکٹ اس کے بجائے جو پیپل آف بک آف سننا ہے ان کو توحید پہ فالو کرنا چاہیے، اور جو پیور توحید ہے اس کے اوپر ماننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے کی کوئی بھی کمی یا کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ڈیفیشنسی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے. اور بہت سارے سیکٹ ایسے بھی ہیں جو کئی چیزیں مانتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ قرآن میں بھی دیا ہوا ہے سورہ نمبر 43 ورس نمبر 11 کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ جیسا کہ دیا ہے سننے اور دیکھنے والا ہے، تو سننے کا مطلب یہاں پہ ہماری ہیئرنگ کی پاور جیسی ہے یا جیسی آپ کی دیکھنے کی پاور ہے، سننے کی شکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ویسی نہیں ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میرے پاس 2 آنکھ ہے ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی 2 آنکھ ہے، اس میں بھی ویسے ہی سارا فنکشن ہے. نہیں، یہ ہم لوگ نہیں بول سکتے. یہ چیز بہت 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 زیادہ خطرناک ہے. آپ چھوٹا سا ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز ہم لوگ کو پتا ہے، ہم لوگ جو چیزیں آس پاس دنیا میں ہی ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں اتنا اچھے سے نہیں جانتے. تو جس نے دنیا کو بنایا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کیسے جان جائیں گے؟ آپ بس ایگزامپل کے لیے سورج کے اوپر جا کے دیکھیے گا. سورج مطلب جب سورج نکلا ہے پورا فل ڈے ٹائم میں جا کے دیکھیے گا تو کیا آپ اس کو کتنی دیر تک دیکھ پاتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ یا اس سے بھی کم ٹائم لگے گا. بہت جلدی ہم لوگ دیکھ ہی نہیں پائیں گے. تو جب ہم لوگ سورج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اتنی ہماری کیپیسٹی، اتنی اوقات ہے ہی نہیں کہ ہم لوگ سورج تک کو دیکھ پائے ہیں، تو جو سورج کو بنانے والا ہے اس کو کیسے دیکھیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ سارے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ کو کیسے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ جو یونیورس کی سائز ہے آپ لوگ اس کو امیجن کر لیجئے، کتنا زیادہ میسو اور اتنا زیادہ ہیوج یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، پھر اس کے بعد پانی، پھر اس کے بعد عرش، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تھرون. اس کو ہم لوگ امیجن کر ہی نہیں سکتے، یہ ہم لوگ کے لیے پاسبل ہے ہی نہیں. اور اس میں جو سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ ہے یہی کہ جتنا بتایا گیا ہے اس پہ ہم لوگ یقین کر لیں. اب جیسا کہ سورہ الاخلاص میں یعنی قل اللہ احد جس کو بہت سے لوگ بولتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہ پیدا کیا نہ وہ پیدا کرتا ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، مطلب ہم لوگ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور اسی کے ٹھیک نیچے ہمیں یہاں پہ ایک اوتھینٹک حدیث ملتی کہ شیخ البخاری کے جو شیخ تھے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بک آف پیپل ہے، جو مطلب صحیح چیز کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ جو ایکچوئل چیزیں صرف اس کو ہی مانتے ہیں. جو اور یہودی لوگوں کی طرح نہیں ہے. یہودی لوگ کا ماننا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے نعوذ باللہ وہ کلوزڈ ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، مطلب بہت ہی مطلب ان کا عجیب ہی سسٹم تھا. تو یہ جیو لوگ کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے سورہ نمبر 5 ورس نمبر 64 میں. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جیو سے Allah's hands are closed. اینڈ اسی کے ٹھیک نیچے ہمیں یہاں پہ اللہ سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 ورس نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آن دا ڈے آف ریزریکشن کے دن کہ اللہ تعالیٰ ساری ہیون اور سارے جو کریشن ہے اس کو اپنے رائٹ ہینڈ میں ہولڈ کریں گے. تو اب یہاں پہ رائٹ ہینڈ میں ہولڈ کریں گے تو اب بہت سے لوگ یہاں پہ اپنا دماغ لگانے لگیں گے کہ رائٹ ہینڈ مطلب کہ سیدھے ہاتھ میں 5 انگلی ہوگی، اس میں کیسے ہیون آئے گی. تو یہ سب ہمیں نہیں سوچنا ہے، اس میں ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. یہ سب رستہ شیطان کے لیے ایک دروازہ کھولنے کے برابر ہے، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے. اور جو فالس انٹرپریٹیشن ہے، اپنے من سے چیزوں کو مان لینا کہ ارے اللہ تعالیٰ جیسے روز اباب ہز تھرون جیسے کہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور ساری چیزوں کو بنانے کے بعد 6 دن میں بنایا، اینڈ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا. پھر عرش بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے تھرون کے اوپر جا کے مستوی ہوئے، مطلب یہ روز اباب ہز تھرون. سو اب یہاں پہ لوگ امیجن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھتے ہوں گے، ان کا پیر کیسے ہوگا، ہاتھ ہوگا. تو یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے. اور پائس پریڈیسیسر جو سلف صالحین ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو چیز جیسے دی ہے صرف اس کو ویسے ہی مانو، اپنا دماغ مت لگاؤ. اینڈ یہاں پہ بھی بیسکلی وہی چیز دی ہوئی ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ سیدھے جو صراط المستقیم ہے، جو صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس سے آپ دھیرے دھیرے کر کے ڈیویٹ ہوتے چلے جائیں گے. اینڈ آٹومیٹکلی شیطان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی مل جائے گی اس کو. اینڈ اس کے بعد جو الگ الگ ڈفرینٹ سیکٹ ہیں، انہوں نے جتنا بھی سیکٹ ہے مین جو ہے میجر اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ان کو ہی انہوں نے غلط سمجھ لیا، انہی میں انہوں نے مطلب الگ الگ سیکٹ کو کریٹ کر دیا. کوئی ہے جس کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. اسی طرح سے کئی سارے ڈفرینٹ سیکٹس ہیں. اینڈ جو امام ابن حنبل ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نو ون شوڈ گو بیونڈ دا بک اینڈ دا سنہ ریگارڈنگ دا نیمس آف اللہ، ریگارڈنگ دا ایٹریبیوٹس آف اللہ. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیم اور ایٹریبیوٹ ہیں ان کے اگینسٹ ہم لوگ کو ایکسٹرا نہیں جانا ہے، جتنا بتایا گیا بس اتنا ہی ہم لوگ کو ماننا ہے.
اب امام ابن حنبل کے فالوور لوگ بھی کچھ تھوڑا ان کے میں ایشو آف ڈسپیوٹ ہے، تو شاید یہ لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں. ہاں، تو یہاں پہ بھی بیسکلی وہی چیز دی ہوئی ہے، دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کی ہوئی ہے کہ کون ہم لوگ کون کو پھر سے جتنا اس پتہ پوائنٹ ہے. کو پھر سے کرنا تو امام محمد کے فالوور. امام ابن حنبل بھی دیوبندی والے شاید تھے جن کے نہیں فالوور. نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا امام ابو اچھا حنیفہ کو فالو کرتے ہیں دیوبند کا اسکول جو ہے. اچھا نہیں اچھا بھائی، وہ لوگ او بولے حنفی بولتے ہیں اپنے آپ کو لوگ. حنفی یہ حنبلی الگ ہے. اچھا الگ ہے. او اچھا، تو ان لوگ کا بھی کچھ مطلب ہوگا ڈیوینٹ، یہ پتہ نہیں، اللہ عالم. تم کتاب سے ریلیٹڈ بات کرو، سب چھوڑ دو. ہاں 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 ہاں، نو ون یہاں پہ بیسکلی ان کی بات دی ہوئی ہے، وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ پہ. تو یہاں پہ وہی دیا ہوا ہے کہ ان کو جو بھی چیزیں بک اور سننا میں دی ہے ہمیں بس اتنا ہی ماننا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد شیخ عبد الوہاب، ان کا بھی یہی کہنا ہے پائس پریڈیسیسر کا کہ جو بھی باتیں جو ہیں اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے. ہم لوگ اگر اسکیپٹیکل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا کسی بھی نیم سے ایٹریبیوٹ کو لے کے، تو یہ چیز بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے. اینڈ اس کے بعد نیچے جو شیخ کا جو یہاں پہ کام دیا، جو شیخ نے جو چیزیں کی ہیں، وہ ایک کمپلیٹ آرگیومنٹ تھا. شیخ کی جو بھی باتیں تھیں وہ کہیں سے بھی کوئی بھی فیک یا اپنے من سے گڑی ہوئی نہیں تھی. شیخ نے ایکچولی کیا کیا، انہوں نے بیماری کا حل ڈھونڈا. انہوں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بیماری کیا ہے، پھر انہوں نے اس بیماری کا علاج ڈھونڈا. بھلے اس میں ٹیمپریری پین ہو، بٹ انہوں نے ایکچوئل اس ایشو کو سالو کیا، اور جو اس کا آؤٹ کم تھا ہمیشہ پریز وردی اور صحیح نکلا. شیخ کی جو بھی ورک تھا، جو بھی انہوں نے کیا، انہوں نے ہمیشہ جو بت پرستی ہے اس کو روکنا، کسی دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک کرنا، سپلیکیٹ کرنا، دوسرے سے دعا مانگنا، کسی کے نام کی قسم کھانا، کسی کے نام پہ ذبح کرنا، سلاٹر کرنا، ایڈ کرنا، ان لافل انٹرسیشن لینا، کسی 3 جو میجر ماسک ہے جہاں پہ ٹریول کرنا الاؤ ہے اس کے علاوہ کہیں اور جانا. ان سب چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہوتی تھی، شیخ نے ان سب چیزوں کو روکنے کی کوشش کی. اینڈ ہم لوگ کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنے اینڈ سے ایٹ لیسٹ جتنا ہو سکے اتنا ہم لوگ کوشش کریں ان سب چیزوں کو روکنے کی. جیسے کہ ابھی یہ جو بغل میں مسجد ہے ہم لوگ کے گھر کے پاس کی، انہوں نے اپنے من سے ایک بات کہی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی، سب سے آگے غوث پاک آ کے مدد کرتے تھے. تو ہم لوگ کو خطرناک اپنے من سمجھ لو. تو مین بات بس یہی ہے کہ جو مین اس کا سمری بس اتنی ہے کہ ہم لوگ کو اپنا دماغ نہیں لگانا ہے، جو باتیں ایکچوئل دی ہوئی ہیں بس اس کو ہی فالو کرنا ہے. اب اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کون سی باتیں صحیح ہے کون سی باتیں غلط ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے سے ریسرچ کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی ضعیف ہوتی ہے، کون سی صحیح ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تب آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے. جیسے ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہم آپ کو دے رہے ہیں. پہلے ایک حدیث پتہ نہیں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ناخون اگر کہیں پہ پھینکا ہے، اس کو اگر آپ لانگ دیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. اب یہ تو سن کے ہی سینسلیس لگ رہا ہے، تو اگر مطلب پتہ نہیں ہوتا مجھے تو مطلب میں اس پہ یقین کرنے لگتا، لیکن اس کے اوپر سے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ بیکار ہے، بالکل بوگس بات ہے، اس میں کوئی سینس نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ کو اپنے اینڈ سے تھوڑی تھوڑی کوشش کرنا چاہیے. تو بس میرا یہی تک تھا پیج نمبر 180 تک. ماشاء اللہ، بہت اچھا تم نے بتایا آپ نے سب کچھ. اور بس لاسٹ میں تم لوگ کا 5 منٹ بعد تمہارے اذان ہونے والی ہے، تو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں اس کو. لاسٹ کے 5 پیجز ہیں، تو اس میں بیسکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ جو کال ہے یہ کیا افیکٹڈ ہو گئی تھی ڈیتھ کے بعد سے. مطلب ایسا ہوا کہ بھائی جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کے بعد سے پھر کال افیکٹ. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو امام محمد بن سعود تھے، ٹھیک ہے، جو سپورٹر تھے اس کال کے، وہ 1179 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور 1206 میں امام محمد کی جو ڈیتھ ہو گئی. تو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی موت کے بعد یہ کال رک گئی. لیکن فرام دا ایشوز دیٹ مسٹ بی انڈرسٹوڈ، کہ جب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پاسٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ریوائیور آیا تھا جو اس کی وہ دعوت لے کے اپنی آتا تھا، تو اگر وہ جو دعوت تھی صرف اور صرف ایک بندے کی اس کے پر بیسڈ تھی کہ وہ جو ہے ریکٹیفیکیشن اباؤٹ ریفارم، دین ہز کال ول ڈائی. یعنی کہ اگر وہ بندہ صرف اکیلے دم پر، جیسے مثال طور پہ ایتھیزم جب نکلا اس میں سوویت یونین میں سے کر کے، تو وہ اس وقت کے جو لینن تھے وہ تھے، ان لوگوں نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر ایک چیز ایکوال بنائی تو وہ ختم ہو گئی. وہ یعنی آج کے انسان دیکھے کہ پورا اسٹیٹ ہی کولیپس کر گیا سب گیا. لیکن یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر کوئی کال آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے دعوت آخر شروع کی ہو رہی ہے. اگر یہیں لکھا ہوا ہے جو سیکنڈ پیج میں دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اے کال دیٹ از اسٹارٹیڈ بائی اے تھنکر. یعنی کوئی کال ہے جس نے جو ہے جیسے ایک دعوت ہے، اس کو ایک پرٹیکولر انسان اسٹارٹ کرتا ہے، اس نے ساری چیزیں جو ہیں کنڈیشن کے ساتھ جو ہے سب اس کو کرتا ہے. سملرلی دس انڈیویجول سیٹس انٹرنل ریگولیشنز، اوکے، وہ سب چیز کرتا ہے. اوکے، مطلب یہ پورا ایکسپلین کیا کہ کیسے کرتا ہے. تو اس میں 2 سچویشن پیدا ہوں گی اس کی موت کے بعد، اوکے، کہ یہ کال کنٹینیو ہوگی کہ نہیں. پہلا سچویشن یہ ہے کہ
the main proponent of the idea who is also its ideologue dies before preparing a successor. यानी अगर वो बंदा का इससे पहले इंतकाल हो गया कि उसका कोई वारिस हो, यानी उसकी कॉल को आगे ले जाना है, तो क्या होगा कि इस सिचुएशन में तो कॉल फौरन मर जाएगी. सेकंड सिचुएशन क्या है कि लेकिन ये जो आइडिया जो प्रपोज करने वाला जो बंदा था वो तो मर गया, लेकिन उसका उसका एक सक्सेसर, उसका वारिस था, और उसने जो है बहुत अच्छे से इस कॉल को बढ़ाया. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कॉल बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आगे जाए या कम जाए, क्योंकि फिर डिपेंड करेगी कि इसने कोई सक्सेसर छोड़ा कि नहीं अपना जो इसको. तो हाउएवर द कॉल फेड विद टाइम, और फिर जाहिर सी बात है हिस्ट्री में हम देख चुके हैं इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आई और वापस खत्म हो गए. उसके बाद से फिर ये कॉल भी खत्म हो जाती है. अच्छा, अब सेकंड टाइप की जो कॉल है, सेकंड टाइप का कॉल है, ये क्या है? देन इट इज अ कॉल एस्टैब्लिश्ड बाय रेक्टिफायर एंड रिवाइवर, ऑल्दो द मीनिंग ऑफ रिवाइवर हियर इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवाइवल इन फर्स्ट कॉल. यानी कि ये ऐसी कॉल है, तजदीद वाली जो ये ऐसी कॉल है कि इसमें रिवाइवर रिवाइव तो कर रहा है अपने, बस भाई इंसान महसूस तो करेगा भाई ये दावत इनकी, लेकिन वो असल उसका नहीं, उसने स्टार्ट उसको नहीं किया, बल्कि कि उसकी जो उसके रूट्स मौजूद थे, बस उसने उस पे पानी डाल के उसके पेड़ को उगाया, बस समझ रहे. द फर्स्ट कॉल एज वी हैव सेड वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन आइडिया. ठीक है, तो ये जाहिर सी बात, ह्यूमन आइडिया क्या है, जाहिर सी बात है इंसान का दिमाग कितना छोटा होता है, वो तो खत्म हो जाएंगे. लेकिन जो सेकंड कॉल है, इसके जो फाउंडेशंस की जो रूट है वो रिलीजन ऑफ इस्लाम में फर्मली एस्टैब्लिश्ड है, और जो प्रपोज करने वाला बंदा वो रियलाइज करता है कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने टीचिंग्स छोड़ दी हैं, तो चलो हम इसको फिर से रेक्टिफाई करते हैं इस कॉल को. ठीक है, ये है इसका मीनिंग रिवाइवल विद द सेकंड कॉल. देयरफॉर इट इज नॉट ए ह्यूमन आइडिया, ये कोई ह्यूमन आइडिया नहीं है, रादर इट्स रिवाइवल ऑफ द इस्लामिक लेजिस्लेशन. तो ये जो कॉल है ये बिल्कुल रहती है डेथ के बाद भी. तो हम देखते हैं कि द कॉल ऑफ इब्न अब्दुल वहाब जो थी शेख की थी, तो ये सेकंड टाइप की कॉल की थी. ओके, एज यू कैन सी, एंड दिस इज व्हाई इट डिड नॉट डाई. यानी जब वो इनका इंतकाल हुआ तो ये इंतकाल नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो हम देखते हैं वही शेख, आज भी हम किताबें पढ़ रहे हैं, आज भी उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें वैसी हैं. सो द इस्लामिक कॉल, जो इस्लामिक कॉल होती है, वो हमेशा जो है रिमेन उसी तरह से रहती है, एंड विल ऑलवेज रिमेन बाय द विल ऑफ अल्लाह सो लॉन्ग एज द इस्लाम विच इट्स फाउंडेशन रिमेन्स. ठीक है, तो जब इमाम और रिवाइवर डाइड एंड सपोर्टर भी उनसे जो डाई कर गए, तो क्या हुआ कि उसके बाद के जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने बड़े अच्छे से इसको लिया और उसको डिफेंड किया. तो ये जो है स्कॉलर्स थे, आल शेख, यानी वही उन्हीं की बात हो रही है, इमाम शेख की, एंड द स्टूडेंट्स एंड द रूलर्स एंड लीडर्स फ्रॉम आल शेख. ठीक है, ये आल शेख जो ये फैमिली है वहाँ की, जो उस एरिया की है, तो उसके जो है मतलब उसी आल शेख फैमिली से शेख मोहम्मद थे. सो द कॉल कंटिन्यू टू इट्स वे, और इस तरह से ये कॉल बढ़ती गई, और फिर इट विल नॉट बी हार्ड बाय दोज हु अपोज. यानी कि जब तक ये, क्योंकि प्योर इस्लामिक कॉल है, इसमें कोई मिलावट नहीं, तो जाहिर सी बात है कितना भी लोग कुछ कर लें, कितना भी बुझा दें, कुछ नहीं कर सकते लोग हैं. और एंड द पीपल ऑफ दिस कॉल डू नॉट मेक थिंग्स अप. जैसे कि अभी अब्दुल समद कह रहे थे ना कि उसने जो नाखून के बारे में सुना, इसी तरह से सुना होगा कि जैसे जो अनार होता है उसके अंदर एक बीज ऐसा होता है जो जन्नत का होता है. मतलब इस तरह की चीज़ें बकवास फैलाई गई हैं जिसका कोई असलियत से कोई वो नहीं है. तो ये कि द पीपल ऑफ जो सुन्ना जो है वो डू नॉट मेक थिंग्स अप. ओके, इफ अल्लाह विल इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, rather they work and convey, and all of them hope for, rather they are certain for victory. यानी वो अल्लाह पे हुस्न ज़न रखते हैं, बिल्कुल भी किसी तरह का सूअ ज़न यानी कि बैड थॉट अबाउट अल्लाह नहीं रखते. वो ये कहते हैं कि जब हम हक पे हैं तो अल्लाह ताला इस अपने दीन की नुसरत दे के रहेगा, भले हम ना रहें लेकिन हमारे बात वाले लोगों से दे के रहेगा. तो यही है कि देयर विल, एक हदीस है कि देयर विल नॉट बी नॉट सीज, यानी कि टू बी ए ग्रुप, यानी कि क़यामत तक एक ग्रुप हमेशा हक पे रहेगा, जो ट्रूथ पे रहेगा, और जब तक अंटिल द अफेयर ऑफ अल्लाह कम व्हाइल दे आर अपॉन दैट. ओके, एक ग्रुप हमेशा सच पे काम. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस्लाम में मतलब सिर्फ और सिर्फ बिदअती लोग भर जाएं और एक हक पे कोई ग्रुप ना रहे. और फिर एक और मुस्लिम्स में जो है एक नरेशन है कि एक ग्रुप हमेशा रहेगा जो मतलब ट्रूथ पे रहेगा, दे विल बी ट्रायम्फेंट, यानी वो उनकी जीत होगी अंटिल द डे ऑफ जजमेंट. फिर जो है उन ईसा अलैहिस्सलाम जो है उस ग्रुप में आएंगे, विल लिसन टू देम एंड देयर लीडर विल से लीड अस इन प्रेयर. यानी उनका जो लीडर, यानी इंशाल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम जो होंगे, वो कहेंगे कि प्लीज आप लीड करें, तो वो कहेंगे नो, मतलब जो है मैं आपके पीछे रहूंगा, आप लीडर हैं. ठीक है, ये हदीस का है कि सम ऑफ यू हैव बीन मेड लीडर्स ओवर द अदर्स, नो एंड एन ऑनर दैट अल्लाह हैज गिवन टू दिस नेशन. ओके, फिर एक और नरेशन है कि देयर विल नॉट बी, वही चीज़ है कि एक हमारी इस जो मेरी उम्मत है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें ग्रुप रहेगा जो हु आर गार्जियंस ऑफ द रूलर ऑफ अल्लाह, दे विल नॉट बी हार्म्ड. यानी जितने भी लोग उनको परेशान कर ले, कुछ कर ले, उनको कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी. फिर लास्ट नरेशन पढ़ते हैं जो उमर इब्न खत्ताब का है कि वही चीज़ लिखी हुई है कि मतलब लास्ट में यही पॉइंट है कि ये जो नॉलेज है ना, ये
ایک طرح سے دیکھا جائے یہ سائنس آف پروفٹہڈ ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا سیشن جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. بہت فائدہ ہم لوگ کو اس سے پہنچا. سمری میں ہم اتنا بس بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو لسنرس ہیں اور ہم لوگ خود جو ہیں ہم لوگ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دیکھیں جو شیخ محمد ابن عبد الوہاب ان کا کوئی سیکٹ نہیں تھا, کچھ ایسا نہیں تھا, انہوں نے کوئی ایسا نیا اپنی طرف سے کوئی فرقہ پیدا کیا یا کچھ کیا. صرف اور صرف ریکٹیفیکیشن لے کے آئے وہ, اور جو بھی ان کے فالوورس ہیں وہ بھی صرف اور صرف اسی چیز کو فالو کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا کنیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سب سے زیادہ مضبوط رہا, اور تابعین سے جس میں 4 امام سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم لوگ جو ہے قرآن سنت کو آنکھ بند کر کے نہیں لیتے ہیں, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلف الصالحین کا اس پہ فہم کیا ہے. جب وہ فہم کو سمجھتے ہیں ہم لوگ, اس کے بعد ہی ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو بارک اللہ فیکم اخوان, الحمدللہ کا سیشن بہت اچھا رہا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ ملتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لیو کریں, بس ہم چاہتے ہیں کہ اگر کاشف لیو کرنا چاہتے تو ادیب سے تھوڑا سوال کرنا ہے, کیونکہ ادیب بہت سائلنٹ تھے اس میں, کیونکہ ریڈنگ سیشن نہیں تھا ادیب کا. تو بیسکلی ادیب بس اتنا بتا دو کہ اس سیشن میں جو ویڈیوز تم نے دیکھے ہیں بس اس میں اس کے کچھ بینیفیشیل پوائنٹس شیئر کر دو, اور اس کے بعد سے پھر ہم یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ایک 2 ویڈیو دیکھیں, ایک نماز میں خوشی کیسے پیدا کریں, اور ایک اللہ میں الحی القیوم کے بارے میں. نماز میں خوشی پیدا کریں بتائیے کہ ایمان جڑ ہے کہ کوئی مطلب زندگی میں وہ بریلیاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سکسیزفل ہیں, اگر وہ اللہ کی نظر میں سکسیزفل نہیں ہوئے تو وہ اس میں بتایا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہوتی ہے. فرسٹ پوائنٹ تھا کہ ایک تو ایکسیپٹ کرنا, بلیو کرنا لا الہ الا اللہ سے کہ there is no one has the right to be worshipped except Allah, and Prophet is the and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Prophet of Allah. اس پہ اور پھر نماز قائم کرنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, اس سے ایمان کی بنیاد قائم ہے. پھر ہم لوگ نے ایک اس میں پوائنٹس میں بتایا گیا کہ ہم لوگ اپنے کیونکہ ہم لوگ زیادہ اس کے بعد اور یہ الحمد کو ایسا نیم ہے جو قرآن میں ٹوگیدر ایک ساتھ بھی آتا ہے اور الگ الگ بھی آتا ہے. اور ٹوگیدر 3 بار آتا ہے, 3 سورہ میں, ایک سورہ البقرہ اور 2 اور تھی وہ ذرا یاد نہیں آ رہی, 2 سورہ اور تھی. اور تفصیل کا مطلب تو ہم لوگ نے جان چکا ہے. دوسرے ویڈیو میں ہم لوگ جان رہے ہیں کہ العین is a collective name that gathers together every single one of the attributes of Allah. ایسا کیرا نام ہے جو اللہ کے سبھی ایٹریبیوٹس کو کلیکٹ کرتا ہے, مطلب اس کی میننگ اس سے نکلتی ہے. اور پھر قیوم مطلب کہ ون ہو از سیلف سفیشینٹ, مطلب ٹیکنگ کیئر آف, جو ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے. اللہ از دا ٹیکنگ کیئر آف اس. بس اتنی کا اور ریکارڈ نہیں ہو رہا. ادیب ماشاءاللہ بہت اچھا تم نے بنایا, کیونکہ ابھی بس وقت کی تھوڑی کمی رہ گئی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ اور ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. اذان ہو گئی اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں سب سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.